إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله في موضع آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. ہر طرح کی تعریف بڑائی کبریائی بزرگی برتری حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس الہ العالمین کے فضل و کرم سے ہم اس مقدس مہینے میں حرمت والے مہینے میں سانسیں لے رہے ہیں. اللہ کا ہی فضل و کرم ہے جس نے ہمیں اسلام کا یہ نیا سال دکھایا، صحت و عافیت سے ہمیں زندگی عطا فرمائی، امن و امان کے ساتھ ہمیں رکھا، ایسی حالت میں ہمیں رکھا کہ ہم کھل کر اللہ کی عبادت انجام دے سکتے ہیں، ہم اپنے عقائد کا برملا اظہار کر سکتے ہیں، ہم منہج سلف کی تابعداری کرتے ہوئے صحیح راستے پر لوگوں کی دعوت
دے سکتے ہیں۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر جنہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد لوگوں سے کفر و شرک کو ختم کیا، اللہ کی تعلیمات ان میں عام کی، اللہ کی توحید کو ان تک پہنچایا۔ اب جنہوں نے ان کی باتوں کو مانا وہ کامیاب ہوئے، کامران ہوئے، جنہوں نے ان کی باتوں کو تسلیم نہ کیا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوئے۔ خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دین کی تبلیغ ہم تک کر دی اور اس کے تمام چیزوں کو ہمارے لیے واضح کر دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، ہم محرم الحرام کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسلامی سال کا یہ نیا مہینہ، نیا سال سن 1448 ہجری، جس کی محرم الحرام کی یہ تیسری تاریخ ہے، اس مہینے کے آتے ہی امت مسلمہ کے اندر بے شمار خرابیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، بے شمار بدعات اور خرافات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے عقائد مسلمانوں کے دلوں سے باہر آتے ہیں جس کا کوئی ذکر اور جس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایسے من گھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں جس کو سننے کے بعد اللامان والحفیظ صحابہ کرام پر ایسی زبان درازیاں کی جاتی ہیں کہ ایک غیور شخص کبھی بھی ایسی باتوں کو سننا گوارا نہ کرے۔ ایسے افواہ بکے جاتے ہیں، اس طرح کی بکواس کی جاتی ہے صحابہ کرام پر، اور اپنے زبان قال سے یہ ثبوت پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے راضی نہیں ہیں۔ انہی سب بھیڑ میں، انہی ہجوم میں ایک بات یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اہل بیت سے محبت نہیں کرتی، یا اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کم کرتی ہے، دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں انہیں نیچا دکھاتی ہے، اور یہ انگلی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہم اہل حدیثوں کی اوپر ہوتا ہے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے اہل حدیثوں پر کہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتی، اور خصوصاً یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتی۔ اہل بیت سے محبت کرنا ان کی عبادت کرنا نہیں ہوتا۔ اہل بیت سے محبت اور ان کے محبت کے دعوے صرف زبانی نہیں ہوتے ہیں، عملی ہوتے ہیں، فکری ہوتے ہیں، اعتقادی ہوتے ہیں، ہر سطح پر ان کی محبت کام آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت سے محبت اور جملہ تمام صحابہ کرام سے محبت اہل حدیثوں کی جماعت کرتی ہے، دیگر کوئی جماعت نہیں کرتی۔ شریعت نے جس کی جو حد بندی کر دی ہے محبت کے معاملے میں، ہم اس حد سے آگے نہیں جاتے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو شریعت کے اوپر قرار دے دیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو اختیار دے دیں کہ وہ انہیں حلال کر سکتے ہیں، یہ حلال شدہ چیزوں کے بارے میں انہیں اختیار دے دیں کہ وہ انہیں حرام کر سکتے ہیں۔ انہیں ما فوق الفطرت ذات ہم تصور کریں، ان کے لیے وہ تمام صفات ہم اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ یہ تصور رکھیں کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کی بات علامت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم انہیں الہ مان لیں، ہم انہیں معبود مان لیں، اللہ کے علاوہ ہم ان کی عبادت شروع کر دیں۔ اہل بیت سے محبت اور دیگر تمام صحابہ کرام سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ
وہ اہل بیت سے اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ان کے احکام کو مانتے ہیں، ان کے مشوروں کو قبول کرتے ہیں، اور ان کی جو حد بندی اللہ نے کر دی ہے اس حد سے آگے وہ نہیں جاتے ہیں۔ تو ایمان کا ایک حصہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا اور دیگر تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا، لیکن اس محبت کے آڑے غلو داخل نہیں ہونی چاہیے، اس محبت کے آڑے اپنی حد نہیں پھلانگنی چاہیے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرما دیا، ہم اہل حدیثوں کی جماعت وہاں تک یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں کیا ہم اس میں قریدتے نہیں ہیں، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے اور اس کے چکر میں نہیں لگتے۔ تو اہل حدیثوں کی جماعت اہل بیت سے بھی محبت کرتی ہے، دیگر تمام صحابہ کرام سے محبت کرتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والے اس طریقے سے ایمان لائیں جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ صحابہ کرام میں تمام صحابہ کرام بھی داخل ہے، اہل بیت بھی داخل ہے، تمام صحابی بھی داخل ہیں، اہل بیت بھی داخل ہیں۔ تو جس طریقے سے صحابہ کرام نے ایمان لایا، ان صحابہ کرام میں بدری صحابی تھے، عشرہ مبشرہ تھے، اہل بیت سے تعلق رکھنے والے صحابی تھے، جنگ احد میں شریک ہونے والے صحابی تھے، غزوہ خندق، فتح مکہ اور دیگر غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابی تھے۔ جیسا ان کا ایمان تھا، اگر دنیا والوں کا ویسا ایمان رہے تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ نے ایک معیار بیان فرما دیا، محبت کرنے کی ایک حد بیان فرما دی۔ اہل بیت کے محبت میں آج کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2-3 صدی کے بعد لوگوں نے اسے ایسا سیاست کا مسئلہ بنایا کہ اس اہل بیت کی محبت سے لوگوں نے اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنی شروع کر دی۔ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکام ہیں، جتنی فرمودات ہیں اہل بیت کے تعلق سے، حدیث ثقلین میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فإنی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا، فخذوہ واستمسکوا بہ، اسے لیے رکھو، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو، وأہل البیت فإنی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فإنی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فإنی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے گھر والوں کے تعلق سے تمہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام مسلمان اہل بیت سے کتنی شدت سے محبت کرتے ہیں۔ اس طریقے کے واقعات بڑے پڑے ہیں کتابوں کے اندر کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہم کی محبت صحابہ کرام کے دل میں کیسی تھی، علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور ان کا مقام صحابہ کرام کے اندر کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنی قرابت سے جڑوں، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں، ان کے ساتھ احسان کروں، ان کے ساتھ خیر کے معاملات کروں، یہ میرے اپنے قرابت داروں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ یہ مقام تھا اہل بیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور عزیز صحابہ کرام کے درمیان۔ لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام اور عمومی طور پر مسلمان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اب انہوں نے ان اہل بیت کے محبت کا چولا اوڑھا، ان کی محبت کا جامہ پہنا اور لوگوں میں اپنے خرافات پھیلانے شروع کر دیے۔ عبداللہ ابن سبا جو اٹھا تھا امت کے اندر لوگوں کو بہکانے کے لیے، غلط روش پر لوگوں کو ڈالنے کے لیے، اس نے علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرنا شروع کیا تھا، علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو حد سے زیادہ بڑھانا شروع کیا تھا، اہل بیت کے تعلق سے اس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب کسی مسلمان نے اس پر انگلی بھی نہیں اٹھائی، اب وہ جانتا تھا کہ اگر اہل بیت کی محبت کو سامنے رکھا جائے تو مسلمان اس کی عزت کریں گے، اس کا لحاظ کریں گے، اور یہی ہوا۔ اس کے آڑ میں اس نے اپنے خرافات امت میں ڈالے، امت نے نئے نئے فتنے اس نے ڈالے، نتیجہ یہ نکلا کہ عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہ تک کو قتل کر دیا گیا۔ تو مسلمان لحاظ کرتے تھے اہل بیت کی محبت کا، اور ابھی بھی مسلمان لحاظ کرتے ہیں اہل بیت کی محبت کا۔
بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی سے صحیح سند سے صحیح نسب سے معلوم ہو جائے کہ وہ اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ محبت اور مودت سے پیش آئے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اپنے حقیقی مالوں کو اس کے اوپر خرچ کرے، صدقہ اور زکوٰۃ و خیرات کے مالوں کو اس پر خرچ نہ کرے۔ بس شرط یہ ہے کہ صحیح طور پر ثابت ہو جائے نسب سے کہ اس کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ اس طریقے سے اہل بیت کی محبت سے لوگوں نے اپنی سیاسی روٹیاں سیکھی، اور یہ معاملہ جو عبداللہ ابن سبا کے بعد شروع ہوا تو یہ معاملہ چلتا گیا اور یہ دروازہ کھل گیا فتنے کا، پھر آج تک یہ فتنہ بند نہ ہو پایا۔ لوگ آج بھی اہل بیت کی محبت کا نام لے کر دیگر صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، دیگر صحابہ کرام کو اپنی تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان؟ اللہ نے ہمیں اعتدال والی امت بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ دیگر صحابہ کرام کی محبت میں اہل بیت پر ظلم کیا جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ اہل بیت کی محبت میں دیگر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی جائے، درمیان کی راہ اختیار کی جائے، اور یہ راہ شریعت نے ہمیں دے دی ہے۔ شریعت نے یہ راہ متعین فرما دی ہے کہ صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہمارے نزدیک مسلم ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کے تعلق سے جو فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ ہر ایک کا مقام، ہر ایک کا مرتبہ شریعت نے بیان فرما دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کے مقابلے میں ہم کسی دوسرے فریق کو نیچا گرا رہے ہیں یا دوسرے فریق کو ہم کمتر سمجھ رہے ہیں۔ دو فرقے نمودار ہوئے امت کے اندر اہل بیت کو لے کر، ایک وہ فرقہ جنہوں نے ان کی محبت کا دم بھرا اور محبت میں اتنے غلو کر گئے کہ علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا پڑا یہلک فی رجلان، کہ ہمارے تعلق سے دو شخص ہلاکت میں گر جائیں گے، ہمارے تعلق سے دو شخص ہلاکت میں گر جائیں گے، مفرط غال و مبغض قال، ایک وہ شخص جو ہمارے معاملے میں غلو کرتا ہے، ہمارے معاملے میں غلو کرتا ہے، ہمارے معاملے کو حد سے آگے بڑھاتا ہے، اور ایک وہ شخص جو ہم سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرما دیا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ یعنی صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، ہمارے ایمان کی نشانی، اور اس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے۔ آج لوگ افواہ اڑاتے ہیں کہ اہل حدیث علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بات نہیں کرتے، اہل بیت کے تعلق سے گفتگو نہیں کرتے، ان صحابہ کرام کے تعلق سے گفتگو نہیں کرتے جن کا خاص مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت ہیں کون؟ صحیح مسلم میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ خم کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی توصیف بیان کی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما بعد الا یا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، کہ اے لوگو میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا پیامبر آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور میں اس پر لبیک کہوں۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ وَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اسے لیے رکھو، اسے چھوڑنا نہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حث علیہ ورغب فی، اس پر ابھار رہے ہیں اور اس پر ترغیب دے رہے ہیں کہ کتاب اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وقال، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میں تمہارے درمیان اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تین مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں تمہیں اپنے اہل بیت کے تعلق سے۔ تابعی حسین رحمہ اللہ پوچھتے ہیں زید بن ارقم سے کہ من ہم اہل بیتہ یا زید، کہ اہل بیت کون ہیں اے زید رضی اللہ عنہ؟
الیسا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ازواج مطہرات ام المؤمنین کی مائیں نہیں ہیں؟ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ شاہد تھے اس حدیث کے اور اس جگہ پہ حاضر تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان نساءه من اہل بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کی بیویاں بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، اور وہ تمام افراد ہیں من حرم علیہ الصدقہ، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے صدقے کو حرام قرار دیا۔ تابعی کہتے ہیں حسین رحمہ اللہ کہ من ہم، وہ سارے کون ہیں؟ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم آل علی، وہ آل علی ہیں، وہ آل عقیل، وہ آل عقیل ہیں، وہ آل جعفر، وہ آل جعفر ہیں، وہ آل عباس اور آل عباس، یعنی اس خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی فرد ہیں وہ سارے اہل بیت میں سے، وہ سارے اہل بیت میں سے ہیں۔ لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اہل بیت میں سے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چند افراد نہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم اہل بیتی، یہ ہمارے گھر والے ہیں، یعنی فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ۔ بعض روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا تھا کہ ہم اہل بیت، یہ ہمارے اہل بیت ہیں، لیکن حدیث کا یہ اصول ہے کہ جب دو روایتیں آئیں تو دونوں کو ایک دوسرے پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ معاملہ زیادہ وسیع ہو جائے، معنی زیادہ وسیع ہو جائے۔ ایک خاص واقعے کو لے کر، ایک خاص قول کو لے کر اور صرف اسی کے بنا پر فیصلہ کرنا اور دیگر روایتوں کو چھوڑ دینا جو پہلے روایت کی مزید توضیح، مزید تشریح کرتی ہے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے، عدل کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مواقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے اہل بیت پر صدقہ حرام قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس میں شامل تھی، اور قرآن مجید نے جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا تذکرہ کیا وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں مراد ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت گھر والے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرح کے نجس سے پاک کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو صرف چند لوگوں کو خاص کر دینا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خاص کر دینا، یہ احادیث کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم نے کسی ایک روایت کو لیا اور اس روایت کی شرح اور اس روایت کی تفصیل دیگر دوسری روایتوں سے ہوتی ہے، اسے نظر انداز کر کے ہماری مراد جس حدیث سے بر آ رہی ہے ہم نے اس روایت کو لے لیا اور اسے ہم نے پھیلا دیا۔ تو اہل حدیثوں کی جماعت جس طریقے سے دیگر صحابہ کرام کی تعظیم کرتی ہے، ان سے محبت رکھتی ہے، یہ اہل بیت سے بھی محبت رکھتی ہے، اور اہل بیت میں کون ہے اس کی تفصیل اور اس کی تشریح ہو چکی، اور جب کسی کے تعلق سے ثابت ہو جائے کہ وہ اہل بیت ہے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ صحابہ، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کر کے دکھایا۔ وہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، ان سے مشورے لیا کرتے تھے، عباس رضی اللہ عنہ کو کسی کام میں آگے بڑھایا کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب قحط کا زمانہ آیا تو عباس رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اے الہ العالمین، جب تک تیرا نبی ہمارے درمیان تھا ہم اس کے ذریعے سے پانی مانگتے تھے، تو ہمیں سیراب کرتا تھا۔ آج تیرا نبی نہیں ہے، تیرے نبی کے چچا ہیں، اس کے ذریعے سے ہم تجھ سے پانی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں سیراب کر۔ 5 سالی دور ہو گئی، بارش برسنے لگی۔ عباس رضی اللہ عنہ سے محبت کی یہ علامت تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو دیوان لکھا جس میں تمام صحابہ کرام کے نام لکھے اور ان کے جو ماہانہ متعین کیے، ان میں جو اہل بیت تھے ان کو مقدم رکھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ آج لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے اہل بیت کا حق مارا، ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے باب فضل کا حصہ نہیں دیا اہل بیت کو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے خلافت میں حق مار لیا علی رضی اللہ عنہ کا۔ بہت سارے ایسے افواہ اور بہت سارے ایسے الزامات عائد کیے جاتے ہیں صحابہ کرام پر اہل بیت کی محبت میں، لیکن جب گہرائی سے
جائزہ لیا جائے تمام باتوں کا تو سارے اعتراضات اور سارے الزامات بے بنیاد ثابت ہوتے ہیں، بے بنیاد ثابت ہوتے ہیں۔ جب اہل بیت ہونا ثابت ہو جائے تو مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ ان کی عزت اور ان کی توقیر کرے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پاکیزہ بیویاں ہیں، تو پاکیزہ بیویاں کی عزت اور ان کا احترام کہاں ہوتا ہے؟ یہاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فداها ابی و امی، ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، ایک ایسے واقعے کو ان پر نافذ کیا جاتا ہے، فٹ کیا جاتا ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں بیان فرما دی ان کی برت کے اوپر، اور جو واقعہ کسی طور پر ثابت بھی نہیں ہے، اس واقعے کو لے کر عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خارجی یا ناصبی یا کوئی منافق تھا، اس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ انتی لست لی بأمی، آپ میری ماں نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس خارجی نے کہا کہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نہایت ہی اطمینان سے جواب دیا صدقہ، اس نے سچ کہا، انی ام المؤمنین ولست بام المنافقین، میں مومنوں کی ماں ہوں، منافقوں کی ماں نہیں ہوں۔ تو جب اہل بیت ہونا ثابت ہو جائے تو ہم پر یہ لازم آتا ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ہم ان کا احترام کریں، ہم ان کی توقیر کریں، نہ کہ ہم ان کے شان میں غلو سے کام لیں۔ اہل حدیثوں نے یہی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ غلو کرتے ہیں ان کی نکیل کسی جو دیگر احباب کو راس نہیں آئی، تو انہوں نے مختلف طریقے سے یہ اعتراضات اور یہ اشکال اٹھانے شروع کر دیے کہ یہ جماعت اہل بیت سے محبت نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم، جیسی محبت اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے یہ جماعت کرتی ہے دیگر کوئی جماعت نہیں کرتی۔ ہم نے صحابہ کرام سے ویسی محبت کی جیسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، اہل بیت سے ہم نے ویسی محبت کی جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ اہل بیت سے محبت کے دم بھرنے والے ذرا ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے اعمال کو بھی اپنی زندگی میں اپناؤ۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ مکمل اس کے رنگ میں رنگ جائے، اس کے ڈھنگ میں ڈھنگ جائے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امت میں امن و امان کے لیے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی، خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی، کاتب وحی، جنت کی جنہیں بشارت دی گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، خلافت انہیں سونپ دی۔ کیوں؟ تاکہ امت کے اندر امن و امان قائم رہے، امت میں ایک فریق دوسرے فریق سے قتال نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، صرف حکومت کی وجہ سے سونپ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی وہ پوری ہوئی جو کئی دہائی قبل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا یہ بچہ دو جماعت کے درمیان صلح کرائے گا۔ انہوں نے صلح کرایا، سن 40 سے 41 ہجری میں یہ معاملہ پیش آیا، اور 20 برس تک جب تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے تب تک امت انتہائی خوشحال رہی، اور کسی طرح کا کوئی فتنہ نمودار نہ ہوا، لوگ اطمینان سے امن و امان سے رہ رہے تھے۔ تو اگر اہل بیت سے محبت کے دم بھرتے ہیں تو اس طریقے کی ہمت پیدا کریں، امت کو ایک کرنے والی، نہ کہ امت کو بانٹنے والی۔ اہل بیت سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن ان کے خیالات اور ان کے اعمال نہیں اپناتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آیا واقعہ کربلا میں، اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب کرنے والا ہے۔ حقہ پانی بند کر دیا گیا اوپر، وہ ہیں، ان کے گھر والے ہیں، لیکن کیا انہوں نے شریعت سے کبھی اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا؟ یا انہوں نے کہا کہ آج میں نماز نہیں پڑھوں گا، آج بھوکا ہوں، 10 دن سے پانی بند ہے، آج پیاسا ہوں، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، نماز چھوڑ دیتا ہوں؟ ایسا انہوں نے کیا؟ جب تک وہ زندہ رہے شریعت کو نافذ کرتے رہے، اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرتے رہے، پابند رہے شریعت کے احکام کے اوپر۔ آج تو یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نمازوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور آتے ہیں بحث کرنے کہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے یا صحابہ کرام سے محبت نہیں ہے، اس صحابی نے ایسے کیا، اس صحابی نے ایسے کیا۔ انہوں نے جو بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال ان کے لیے سند عطا فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو کہ اللہ نے ہمارے تعلق سے نہیں بیان فرمایا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا یا ہم اللہ سے راضی ہو گئے۔
ہمارے تعلق سے کوئی بھروسہ نہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ ہمارا کیسا حساب و کتاب کرے گا۔ ان کا معاملہ تو واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی جاباد ساتھی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں، اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کے مہمان کی ضیافت کر رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے نبی کی محبت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اپنی فکر کرو، آج تو یہاں ہمیں نماز روزے سے فرصت نہیں ہے، نماز روزے کی پابندی نہیں ہے، اور ہم اس طرح کے مسائل لے کر آتے ہیں صرف اور صرف امت کو اور مسلمانوں میں بھولے بھالے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اہل بیت سے محبت ہے، مان لیتے ہیں اہل بیت 5 ہی تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حسن و حسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کم سے کم ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے اعمال، ان کے افعال اپنی زندگی میں نافذ ہونے چاہیے۔ محبت کا یہی تو تقاضا ہے، محبت کا یہ تو تقاضا نہیں کہ ہم صرف زبان سے محبت کے دعوے کریں، لوگ جوتے ماریں گے اگر صرف ایسا کرنے والا کرے تو۔ حسن رضی اللہ عنہ نے امت کو جوڑا، انہوں نے خلافت سے دستبرداری اختیار کری، خلافت سے دستبردار ہو گئے، چھوڑ دیا خلافت کو۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی بھر بلکہ یہ وصیت کر کے گئے کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں تو میرے قتل پر ماتم نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت جیسا امور کرے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طریقے کا معاملہ آج ہمارے اندر ہے نہیں ہے، صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے، ان کے خیالات کے اندر گندگی ڈالنے کے لیے اس طرح کے افواہ اڑائے جاتے ہیں اور اس طرح کے سوچے چھوڑے جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے ابو الحیاج اسدی کو ایک کام کے لیے بھیجا تھا اپنی دور خلافت میں، اور ان سے کہا کہ میں تم کو ایسے کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، اور وہ یہ کہ تم کسی بھی تصویر کو پاؤ، ما ترکت تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته، کہ کسی بھی تصویر یا بت کو پاؤ تو اسے توڑ ڈالو، اور کسی بھی اونچی قبر کو پاؤ تو اسے زمین کے برابر کر دو، اسے زمین کے برابر کر دو۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے قبروں کو زمین کے برابر کرنے کے بجائے ہم نے قبروں پر محلات تعمیر کر دیے، ہم نے قبروں پر عمارتیں بنانی شروع کر دی۔ شریعت کا مقصد تھا توحید کو عام کرنا، لیکن قبروں کے ذریعے سے ہم نے اس توحید کو بھلایا اور غیروں کی عبادت ہم نے شروع کر دی۔ کہاں اہل بیت کی محبت اور ان کے اعمال، ان کے افعال کو زندگی میں نافذ کرنے کا دعویٰ کہاں گیا؟ وہ ساری چیزیں کہاں ختم ہو گئی؟ اللہ کی قسم، جیسی محبت اہل سنت والجماعت صحابہ کرام سے کرتی ہے، اہل بیت سے کرتی ہے، بدری صحابی، احدی صحابی، غزوہ خندق میں شریک ہونے والے جملہ تمام صحابہ کرام سے کرتی ہے، دیگر کوئی جماعت ایسے صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتی۔ تو یہ اہل بیت سے محبت ہوتی ہے، نہ کہ یہ صرف اہل بیت کے نعرے لگائے جائیں اور ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائی جائیں کہ فلاں اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، کرتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی وہ تمام فضائل ہم مانتے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں کتابوں کے اندر۔ اب اس کا مطلب علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ماننے کا مطلب اب یہ نہیں کہ اب آپ من گھڑت روایتیں لے کر آئیں اور اسے کہیں کہ اسے مانو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ضعیف موضوع اور من گھڑت اپنے طور پر بنایا ہوا، اپنے طور پر بنائی ہوئی روایتیں آپ پیش کریں اور کہیں کہ اسے بھی مانو، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو روایت صحیح سند کے ساتھ مروی ہے ان روایتوں کو ہم قبول کرتے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ چوتھے خلیفہ اس امت کے قرار پائے، وہ جنتی صحابی ہیں۔ جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے جن کے تعلق سے بیان فرمایا، میں صبح ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر کو ہمارے لیے فتح کرے گا۔ ابو بکر عمر جیسے صحابی آنکھ لگائے ہوئے، تاک لگائے ہوئے چاہ رہے ہیں کہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ یہ تمام روایتیں ہم مانتے ہیں، لیکن اب آپ کہیں کہ نہیں، علی رضی اللہ عنہ نے دنیا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، پردہ ہٹایا تو وہاں اللہ کے بدلے علی رضی اللہ عنہ کو موجود پایا۔ اس طریقے کی روایتیں، اس طریقے خرافات اب آپ لائے تو یہ کہاں سے قبول کی جائیں گی؟ تو جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اسے ہم قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی قبول نہ کرے اس کے ایمان پر شک کی جا سکتی ہے۔
تو ہم دیگر تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں جن کی اتنی عظیم شان ہے کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں جس کے بنا ہماری نماز نہیں، اس میں بھی ہم آل بیت پر درود، ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرما، یہ شان ہے ان کی، اور یہ ساری چیزیں ہم تصدیق کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں ان لوگوں کو کرارا جواب دینے کی توفیق عطا فرما جو صحابہ کرام پر اور اہل بیت پر اعتراضات کی شکل میں اٹھاتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں شریعت پر صحابہ کرام کی منہج کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔